نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اب تک دنیا پر تقریباً ہزاروں سال تک 1000 سال تک تقریباً مسلمانوں نے حکومت تھی، ان کی عظمت، ان کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ لیکن ابھی کچھ سالوں سے مسلمان لوگوں کی نگاہوں سے اتنا گر گئے ہیں اور مسلمانوں کی جو عظمت تھی، جو محبت تھی، وہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ بلکہ ہندوستان ہی کیا، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، زیادہ تر عالم اسلام کو چھوڑ کر تو وہاں مسلمان پریشان ہیں، اور وہاں کے جو باشندے ہیں، وہاں کے جو ادارے ہیں، وہ مسلمانوں کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ اب یہ حالات کیوں آئے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب حالات کیسے بدل گئے؟ تو محترم ناظرین، یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے کہ ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے، ایسے ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، انسانوں، ہم آپ کی آزمائش کریں گے، آپ کا امتحان لیں گے۔ کس طرح؟ من الخوف، آپ کے دلوں میں ڈر بیٹھا دیں گے۔ کبھی آپ کی آزمائش ہوگی ڈر بٹھا کر، غیر مسلموں کا ڈر اور خوف بٹھا دیا گیا، انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ والجوع، کبھی کبھی ہم آپ کا امتحان لیں گے، آپ کی جانچ کریں گے، وہ فقر و فاقے سے، بھوک سے۔ ونقص من الاموال، آپ کا مال کم کرا کر، آپ کا مال لے کر، چھین کر۔ والانفس والثمرات، اور آپ کی جانوں سے، آپ کے بزنس اور پھل فروٹ سے، غلہ جات سے۔ بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طریقوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش ہونا طے ہے، پکا ہے، شک والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پہلے واو لائے اور نون تاکید کا لائے اور پھر کم خطاب کا لائے۔ ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور لوگوں کی آزمائش کریں گے، ان کی جانچ کریں گے، کبھی نعمتیں دے کر، مال و دولت دے کر، اور کبھی لوگوں کو مصیبت اور پریشانی میں ڈال کر۔ دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ بھئی پریشانی میں اور مصیبت میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ باتیں مشہور ہے کہ بھئی دوست تو وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اپنے کا تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بھئی کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ ہمارے یہاں یہ باتیں مشہور ہیں۔ اور جو مصیبت کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو ہمیں ساری زندگی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارا سب سے زیادہ قریبی ہے، اس نے ہمیں پریشانی میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو بھئی پریشانی میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی آزمائش کریں گے، کبھی نعمتیں دے کر، مال دے کر، اور کبھی نعمتیں چھین کر، لیکن ہوگی آزمائش ضرور۔ مال دے کر کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں کہ دیکھے
یہ مال میں اتنا گھل مل جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے، یہ صرف مال ہی کو دیکھے گا یا مال دینے والے کو بھی یاد رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ یہ مال صحیح خرچ کرتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہیں یہ مال غلط جگہ استعمال تو نہیں کرتا، لوگوں پر ظلم تو نہیں کرتا اور دوسروں کو اوپر رعب تو نہیں جماتا؟ اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مال چھین لیتے ہیں، پریشانی بھیجتے ہیں کہ دیکھو کہیں پریشانی میں گھر کر یہ مجھے بھول تو نہیں جاتا، مصیبتوں میں اتنا بزی تو نہیں ہو جاتا کہ مصیبت بھیجنے والے کو ہی بھول جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی اور نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور پریشانیاں دے کر بھی آزماتا ہے۔ لہٰذا مالدار آدمی یہ نہ سوچے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوں، اور غریب آدمی یہ نہ سوچے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو میری کوئی اہمیت اور وقعت ہی نہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اور چھوٹا ہونے کا معیار مال اور غربت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا ہونے کے لیے اعمال تولے جاتے ہیں، اچھے کاموں کو دیکھا جاتا ہے، مال اور غربت کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مال ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں قربت کی نشانی نہیں ہے۔ ابے بھائی یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکان دیا، دکان دی ہے اور مالوں کے ڈھیر لگا دیے، میرا بینک بیلنس بہت بڑھ گیا، شاید میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش بڑھ رہی ہے۔ اپنا قدم پھونک پھونک کر اٹھاؤ، اپنا قدم سوچ سوچ کر اٹھاؤ، لوگوں پر ظلم نہ کرنا، مال کو غلط استعمال نہ کرنا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امتحان میں کامیاب ہونے کی فکر کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش تمہاری بڑھا دی ہے۔ اگر مال چھین لیا تو آدمی سوچتا ہے یار میرے ساتھ تو ایسا ہی رہتا ہے، کبھی یہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کبھی یہ پریشانی آ جاتی ہے، بس یہ مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قدم کو پھونک پھونک کر اٹھائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تمہاری آزمائش کا وقت چل رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی سنگ مرمر میں رہتا ہے، مال و دولت کے ڈھیر اس کے پاس لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو ایسا مال اور انبار، مالوں کا انبار اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اگر کوئی شخص کچے مکانات میں رہتا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے مال و دولت بھی نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے مکان اور پتھر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، تو خدا کی قسم ایسا شخص کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو مال ہونا اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں، اور غریب ہونا، چھوٹا آدمی ہونا لوگوں کی نظروں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں یہاں اس کا کوئی مرتبہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہاری مختلف طریقوں سے آزمائش کریں گے، جانچ کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ آج مختلف ممالک میں دیکھ لو، خصوصاً ہندوستان میں، یہاں کے غیر مسلم مسلمانوں کے مخالف بن گئے، ان کے سروں پر سوار ہو گئے۔ یہاں حکومت بھی غیر مسلموں کی ہے، یہاں کا نظام اور سسٹم بھی غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے کہ آیا یہاں ہندوستان میں جب مسلمانوں کے دلوں میں غیر مسلموں کا خوف آ رہا ہے، ان کا نظام، ان کا سسٹم، ان کے سسٹم نے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے، تو ایسے وقت میں دیکھتا ہوں کہ کون ایمان پر جمع رہتا ہے اور کون اسلام سے دور بھاگ رہا ہے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ آزمائش ہے، اس پر جمے رہنے کی ضرورت ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امتحان میں اور جانچ میں کامیاب ہو جائے۔ والجوع، بھوک دے کر بھی آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس آیت کے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو مسلمان غیر مسلموں کے گھیرے میں آ کر بھی اسلام پر جمع رہا، جو مسلمان خوف
फ़क़्र फ़ाक़े में रहकर भी ईमान पर जमा रहा, अल्लाह को खुश करने की कोशिशें करता रहा, उसके बिज़नेस का नुकसान हो गया, उसके मकान पर बिल्डोज़र चला दिया गया ताकि वो इस्लाम को छोड़ दे, ताकि वो मुसलमानों से अलग हो जाए, ताकि इस्लाम की नफ़रत उसके दिल में आ जाए। इस्लाम से दूर करने के लिए हर तरफ से उसको घेरा गया, लेकिन फिर भी वो इस्लाम पर जमा रहा, इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में रही। सहाबा की तरह वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करता रहा, हर इम्तिहान से गुज़रता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन। ये दुनिया की मुसीबतें, गैर मुस्लिमों का खौफ, दो गैर मुस्लिमों का सिस्टम, उनकी हुकूमत, उनका निज़ाम चंद दिनों के लिए है, फिर ऐसे ईमान वालों के लिए खुशी ही खुशी है। अल्लाह ताला के यहाँ बड़े बड़े इनामात उसके लिए हैं, बड़े बड़े मकानात अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए तैयार किए गए हैं। और जो ऐसे हालात में जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुकूमत चल रही हो, उनके ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही हो, ऐसे वक्त में अगर कोई आदमी इस्लाम का दायरा छोड़ दे, मुसलमानों की जमात से अलग हो जाए, बल्कि इस्लाम की मुखालफत करने लगे, इस्लाम के सिस्टम पर उंगलियां उठाने लगे, मुसलमानों को और उलमाए किराम को बुरा भला कहने लगे, गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए, ताकि जो गैर मुस्लिम मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, हम उनकी नज़रों में अच्छे हो जाएं, ताकि गैर मुस्लिम हमसे खुश हो जाएं। गैर मुस्लिमों को और हुकूमत को खुश करने के लिए, दुनियावी ज़िंदगी में आराम पैदा करने के लिए, अपने दुकान मकान को अच्छा बनाने के लिए वो उलमाए किराम को गालियाँ दे रहा है, वो गैर मुस्लिमों की हिमायत कर रहा है, वो मुसलमानों की मुखालफत कर रहा है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसलिए बोल रहे हैं ताकि गैर मुस्लिम खुश हो जाए और आप चैन की ज़िंदगी गुजार सके, तो आप ये ज़िंदगी कब तक गुजारेंगे? कब तक आप उनको खुश करते रहेंगे? ये दुनिया कितने दिन की है? ये आपकी ज़िंदगी कितने दिन की है? अगर आपने पूजा की और मूर्ति अपने घर में लाकर रख ली और गैर मुस्लिमों ने वाह वाह भी कर दी, गैर मुस्लिमों ने आपकी तारीफ़ भी कर दी, तो ये तारीफ़ और वाह वाह आपको कहाँ तक सही रखेगी? कब तक आपको बचाएगी? कब तक वो आपसे खुश रहेंगे? 2 दिन की ज़िंदगी के लिए आपने 2 दिन की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आखिरत की हमेशा हमेश की ज़िंदगी को आपने ख़राब कर लिया। गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए आपने अल्लाह को नाराज़ किया। आपकी ये बात समझ में नहीं आती कि ये ज़िंदगी कब तक की है? कब तक आप गैर मुस्लिमों को खुश करेंगे? उलमाए किराम को बुरा भला कहेंगे, इस्लाम के सिस्टम को बुरा भला कहेंगे, इस्लाम के अहकाम, अज़ान को, बुरक़े को, हिजाब को, इन सब पर उंगलियां उठाएंगे गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए, ताकि हमें वोट मिल जाए, गैर मुस्लिमों का साथ मिल जाए, वो हमसे खुश हो जाएं। कब तक? जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी और मौत आपको घेर लेगी, क्या वो उस वक्त भी आपका साथ देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 दिन की ज़िंदगी के लिए अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद न करें। मुसलमान वो है जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के रसूल की इताअत करे। अच्छा, सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं है और आम मुसलमान ही नहीं है, बल्कि कुछ पढ़े लिखे मुसलमान भी सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे हैं जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जो लोगों में मशहूर होने के लिए, मीडिया में मशहूर होने के लिए मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे बुरे माहौल में, नासाजगार हालात में मुसलमानों को सहारा दिया जाता, मुसलमानों के शाना बशाना खड़े होकर मुसलमानों की सफ़ को मजबूत किया जाता। तुम पढ़े लिखे होकर भी, आलिम होकर भी मुसलमानों की मुखालफत करते हो, मुसलमानों की जमात की और जमीयत की मुखालफत करते हो शोहरत हासिल करने के लिए। अरे अल्लाह के बंदे, कब तक ये शोहरतें तुम्हें कितने दिन तक खुश रख सकती है? अगर मान लो आप मशहूर हो भी गए
اور میڈیا والوں نے اور چینل والوں نے آپ کا انٹرویو بھی لے لیا، آپ ٹی وی پر آ بھی گئے، لوگوں کی نگاہوں میں مشہور بھی ہو گئے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، چند روز کی لوگوں کی واہ واہ ہے، چند لوگوں کی تعریفات ہے، زیادہ دن تک آپ کو صحیح نہیں رکھے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ سوشل میڈیا کی چند روز کی شہرت آپ کو اللہ کی نگاہ میں کہاں تک گرا دے گی۔ بڑے بڑے مشہور لوگ جو دنیا کے ایک ایک کونے میں مشہور تھے، دنیا کا ایک ایک آدمی ان کو جاننے والا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ برطانیہ کی ملکہ ایلزابتھ اتنی لمبی عمر تک وہ برطانیہ پر حکومت کرتی رہی، تقریباً 96 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، لیکن وفات ہوئی، دنیا سے جانا پڑا۔ دنیا کے کسی بھی مضبوط محل میں اور مکان میں آپ رہ لیں، موت آپ کو وہاں سے بھی کھینچ کر لے جائے گی۔ ایک سے ایک طاقتور غذائیں آپ استعمال کریں، موت پھر بھی آپ کو کھینچ کر لے جائے گی۔ تو سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے علماء کو برا بھلا نہ کہیں، اسلام کے احکام پر اور مدارس کے سسٹم پر آواز نہ اٹھائے۔ یقیناً کچھ برائیاں ہیں، لیکن اس کو مل بیٹھ کر سلجھایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کے لیے مدارس ہی کو گالی دینے لگے، علماء کو ہی گالی دینے لگے۔ ارے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، آپ نے جگہ جگہ نہیں مطالعہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوگا، تو آپ کو تو جمنا چاہیے تھا، اسلام کی صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے عین وقت پر اسلام کی صف کو چھوڑ دیا۔ وہ الفاظ اور وہ باتیں جو غیر مسلموں کو بولنی چاہیے تھی، آپ ایک مسلمان ہو کر، ایک عالم ہو کر وہ باتیں بول رہے ہیں۔ مدارس کے سسٹم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، مساجد کے سسٹم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مسلمانوں کی صفوں میں آتے، مدارس کے سسٹم کو صحیح کرتے، مساجد کے نظام کو صحیح کرتے، مسلمانوں کو سمجھاتے، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے، اور آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر غیر مسلموں والی باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے یوٹیوب چینل، فیس بک چینل ایسے ہیں جس پر بہت سارے لوگ فیمس ہو گئے، لیکن آج ان کا چینل بند ہو گیا کیونکہ موت ان کو کھینچ کر لے گئی ہے۔ آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ کی موت سے اور موت کے فرشتے سے کوئی یارانہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھو کہ کس طرح وہ ان حالات سے گزرے تھے۔ آج پہلا موقع نہیں ہے جب مسلمانوں پر یہ حالات آئے ہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھائی گئی ہے۔ ہر دور میں اور ہر زمانے میں ایسا رہا۔ اس وقت حالات سے مسلمان نکل گئے، ان حالات سے بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے، لیکن جب قیامت کا میدان ہوگا تو کچھ لوگوں کا اعلان ہوگا، نام پکارا جائے گا کہ وہ لوگ سامنے آ جائے جو مشکل حالات میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو انعامات سے اور عزتوں سے اور عہدوں سے، منصبوں سے نوازا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے ذلیلوں کے بھی نام سامنے آئیں گے کہ مشکل حالات میں تم نے مسلمانوں کا ساتھ کیوں چھوڑا، آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ ساری دنیا کے سامنے جب انبیاء کرام وہاں ہوں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان محشر میں موجود ہوں گے، سب کے سامنے لایا جائے گا۔ یہی ہے وہ ذلیل، یہی ہے وہ کمینہ کہ مسلمانوں کو مشکل حالات میں جس نے چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں کو متحد تو کیا کرتا، مسلمانوں سے محبت تو کیا کرتا، ان کی جماعت میں شانہ بشانہ تو کھڑا تو کیا ہوتا، اور ان کی مخالفت پر اتر آیا صرف سوشل میڈیا پر اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبر اور فالوورز بڑھانے کے لیے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مسلمانوں پر حالات اجنبی نہیں ہیں، یہ پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ بلکہ حدیث شریف تو پڑھو، کم از کم قرآن کا مطالعہ تو کرو۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ اس طرح کے حالات آئیں گے، اور ایسا دور بھی آئے گا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی حیثیت تنکے سے زیادہ نہیں ہوگی، زیادہ مضبوط نہیں ہوں گے۔ ان کا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، حدیث کا مطالعہ کرو،
ان حالات کا آنا طے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ تو بہرحال کہنا یہی ہے کہ ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اپنے اعمال کو درست کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ مصیبت کا حل یہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کا حل یہ نہیں ہے کہ رونے لگ جائے، پریشانی واہ ویلا کرنے لگے۔ بیمار اگر ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کرائے، زخم ہے تو اس پر مرہم کرائے۔ تو اسی طرح اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو قرآن و حدیث کی طرف لوٹیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، ضرور دے، دینی تعلیم ضرور دے، تاکہ اس کو پتہ رہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہو۔ اگر ہمارے بچوں کو ایمان کا نہیں پتہ رہے گا، قرآن و حدیث سے وہ بے خبر رہیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم ان کے ذہنوں میں نہیں رہے گی، تو وہ ایکتا کے نام پر کچھ شرک بھی کرنے لگیں گے، ایکتا کے نام پر وہ مسلمانوں کے مخالف بن جائیں گے، اتحاد اور ایکتا کے نام پر، امن و امان کے نام پر وہ شرک کرنے لگیں گے، ایکتا کے نام پر اور بھائی چارگی کے نام پر وہ اللہ کو ناراض کریں گے، بھائی چارگی کے نام پر اور ایکتا دکھانے کے لیے وہ اسلام کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو بتلائے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو اسلامی تعلیم کو عام کرے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھٹا آتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ گھٹا ختم ہو جاتی ہے، بادل چلے جاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے، رات چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن 1 منٹ کے لیے سورج نکلتا ہے، سارے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ حالات ہے، یہ کہ کوئی پہلی بار نہیں آئے ہیں۔ تو اسلام کی صفوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اسلام کی پرزور حمایت کریں، ان کی جماعت میں شامل رہے، مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ سستی شہرت، بھائی سستی شہرت چند دن کی ہوتی ہے، سستی شہرت کے لیے اتنا زیادہ مسلمانوں کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات گزر جائیں گے۔ کوئی پریشانی آتی ہے، ظلم آتا ہے تو اس کو صبر کرے، دین کو تھام کر رکھے۔